اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائی اور دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت مسلمہ، قیامت کے صبح تک آنے والی انسانیت تمہاری راہ ہدایت اللہ رب العالمین نے مقرر فرما دی، دین اسلام کو مکمل کر دیا، قرآن و سنت کو تمہارے درمیان چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو قرآن، جو شریعت، جو دین ہمیں دیا ہے، اس کے اندر ہماری ہدایت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میری امت مسلمہ، تمہیں میرا طریقہ دیکھنا ہوگا، میرے صحابہ کا طریقہ دیکھنا ہوگا۔ دین کا کوئی بھی مسئلہ تمہیں پیش آئے تو دیکھ لینا اس کا کوئی ثبوت اور اس کا حل اگر میرے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں اگر تمہیں اس کا حل نکلتا ہوا نظر آئے تو اس مسئلے کو تم اپنے عمل میں لے آنا۔ لیکن اگر وہ مسئلہ میرے زمانے میں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں اگر نظر نہیں آتا تو وہ مسئلہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے، اپنا گھڑا ہوا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس مسئلے کو ہرگز قبول نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کوئی نئی بات ہمارے دین کے اندر پیش کی، اس کو عمل میں لایا، تو سمجھ لینا فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے۔ اس بات کو چھوڑ دینا، اس بات کو اپنے عمل میں نہ لانا۔ تمہارے لیے میرا طریقہ، میرے صحابہ کا طریقہ ہے، اس کو اختیار کر لینا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، اس کے مطابق ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، اگر ایک بندہ آج اس کام کو، اس مسئلے کو دین بنا کر پیش کر رہا ہے تو یاد رکھنا وہ اس حدیث کے تحت دین کا حصہ نہیں ہے، دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہمیں پابند کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین کے اندر بہت سے فتنے اٹھیں گے، نئے نئے قسم کے مسائل پیش کیے جائیں گے۔ اگر وہ مسئلہ، وہ جو معاملہ ذکر کیا جا رہا ہے، اگر دین کا حصہ ہوا تو ان زمانوں میں پایا جائے گا، اگر ان زمانوں میں نہ پایا جائے تو وہ دین کا حصہ ہرگز نہیں ہے۔ اسے رد کر دینا، چھوڑ دینا، اس کو عمل میں نہ لانا۔ انہی میں سے ایک آج سلسلہ یہ چل رہا ہے کہ جمعے کی مبارکباد دی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جمعے کی مبارکباد کا تصور نہیں تھا۔ صحابہ، تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس مسئلے کا جو آج اتنا عام کیا جا رہا ہے، ہر بندہ جمعے کے دن عام طور پہ یہ پیش ہوتا ہے کہ بھئی جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، اس کے علاوہ میسیجز میں یہ عام کیا جا رہا ہے۔ اتنا زیادہ اس کو اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ بندہ آج ہم نے اس کو شروع کر لیا۔ کہنے والا تو یہ کہے بھئی میں نے تو دعا دی ہے کہ اللہ آپ کو یہ جمعہ مبارک کرے، دن مقدر میں کرے، لیکن یاد رکھیں آج آپ کی دعا کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ بندہ آج اس عمل کو کر رہا ہے، اس کی اولاد دیکھے گی، دوست احباب دیکھیں گے، کرتے کرتے یہ مسئلہ اتنا عام ہو جائے گا، جمعے کی مبارک اتنی عام ہو جائے گی کہ جس سے یہ نتیجہ نکلے گا کل کو آنے والی نسل اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگ جائے گی، جس کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یاد رکھیں بدعت ہمیشہ نیک کام ہوا کرتا ہے، تو ظاہراً ہم اس کو نیکی سمجھ رہے ہیں، نیک کام سمجھ رہے ہیں، لیکن دین کے اندر یہ اضافہ ہے۔ جو مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نہیں بتایا، اللہ رب العالمین نے دین میں نہیں بتایا، کوئی بھی ایسا بھلا اور نیک کام جس کو ہم اپنی مرضی سے اس دین کا حصہ بنا دیں، اس کو عام طور پہ ہم پروموٹ کرنا شروع کر دیں، تو یاد رکھنا کل کو یہی مسئلہ آنے والی نسل اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگ جائے گی۔ آج ہم تو اس کو دعا کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں جمعہ مبارک، لیکن کل کو آنے والی نسل نے اس کو سنت سمجھ لینا ہے، اس کو دین کا حصہ سمجھ لینا ہے، جس کی وجہ سے آج ابتدا ہم نے کی ہے،
کل کو یہ بدعت بن کے جب رائج ہو جائے گا تو اس کا وبال اور گناہ دوستوں ہمیں بھی ملے گا۔ تو یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھئی میرا دین مکمل ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے لیے تمہارے اس مذہب اسلام کو دین کو مکمل کر دیا، اور فرمایا کہ الیوم اکملت لکم، اکمل کا لفظ بولا ہے، مکمل کا لفظ نہیں بولا، کامل کا لفظ اللہ نے نہیں ارشاد فرمایا بلکہ اکمل فرمایا ہے کہ مکمل، ہر طرف سے مکمل اس کو کر دیا، نہ کوئی اس میں مسئلہ داخل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں سے کوئی مسئلہ نکالا جا سکتا ہے۔ اتنا اکمل طریقے سے اللہ نے دین اسلام کو مکمل کر کے ہمیں دے دیا۔ تو یاد رکھیں دین اسلام کے اندر کوئی بھی ایسا مسئلہ اپنی طرف سے ہم ایجاد نہ کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام مکمل دیا تو خالص دین پر عمل کریں، نہ کہ لوگوں کے بنائے ہوئے اپنی مرضی کے گھڑے ہوئے مسائل کو دین نہ بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر دین اسلام کو سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔